اگر اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے، یہ شہید ہو جائیں تو اب جھنڈا اسلام کا ان کے ہاتھ میں جائے گا، اگر یہ شہید ہو جائیں اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں جائے گا۔ ایسا نہیں کہ میرے حضور کمانڈر ہیں تو ہم شہید نہیں ہوں گے، ہماری گردن نہیں کٹے گی، نہیں نہیں، حضور نے کہا کہ اگر یہ شہید ہو جائے تو جھنڈا اسلام کا ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کا اشارہ ہے کہ ہم جان بچانے نہیں جاتے ہیں، ہم جان دے کر اسلام بچانے جاتے ہیں۔ اسے پوری دنیا میں جہاں بھی کفر اور اسلام سے جنگ ہوتی ہے وہاں کافر مغلوب ہوتے ہیں، مسلم غالب آتے ہیں، اس لیے کہ وہ کافر جان بچانے جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں لڑوں بھی اور جیت بھی حاصل کر لوں اور واپس اپنا گھر آ جاؤں، لیکن مصطفیٰ کا غلام وہ جان بچانے نہیں، جان دے کر اسلام بچانے جاتا ہے۔ جو جان دینے جائے گا اس کے لڑنے کا جذبہ اور جو جان بچانے کے جائے گا اس کا جذبہ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق پیدا ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میدان بدر میں 313 تھے، نہ 50 اونٹ ان کے پاس تھے، نہ 50 گھوڑے ان کے پاس تھے، نہ 100 تلوار ان کے پاس تھی، بمشکل تمام 1 درجن گھوڑا، 1 سے 2 درجن اونٹ، اور بمشکل تمام 50 تلواریں، 313 مجاہد ہے۔ مگر حضور مکہ مدینے میں دعا نہیں کر کے میدان بدر چلے گئے۔ میدان بدر میں تیر کاٹے درست کیا، لڑنے کا طریقہ بتایا، شہادت کا جنون جگایا، اس کے بعد پھر ایک جھوپڑے کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے دعا کرنے لگے، الہی یہ مٹھی بھر فوج اگر آج ہار گئی قیامت تک تیری عبادت نہیں ہو پائے گی، الہی تو اپنا وعدہ سچا کر دکھا۔ روتے تھے، دعا کرتے تھے، گلے کی چادر گر جاتی تھی، صدیق اکبر چادر اٹھا کر کاندھے پہ رکھتے تھے اور کہتے تھے سرکار ضرور آپ کا خدا وعدہ پورا کرے گا، ضرور فتح حاصل ہوگی۔ تو یہ دعا مدینے میں ہو سکتی تھی مگر یہ دعا میدان بدر میں ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ گھر میں بیٹھ کے دعا نہیں ہوتی ہے، میدان میں نکل کے دعا ہوتی ہے۔ حضور نے کیل کاٹے درست کیے، ساری تدبیر کر دی، اس کے بعد دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھایا، پھر کیا ہوا؟ 12,000 فرشتے اللہ نے آسمان سے زمین پہ نازل کر دیے۔ ایسی فتح مبین حاصل ہوئی کہ آج یورپ کا دانشور کہتا ہے اسلام کیسے دبے گا؟ اسلام کی عمارت تو اسی دن مضبوط ہو چکی تھی جس دن 313 کو میدان بدر میں فتح مبین حاصل ہوئی تھی۔ ایسی فتح حاصل ہوئی کہ 70 سردار مارے گئے، 70 سردار گرفتار کر لیے گئے، اور جو بچے چپل جوتا راشن چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ایسی فتح مبین حاصل ہوئی۔ قیامت تک کا دستور وہی رہے گا، حکومت کے لیے جذبہ چاہیے، حکومت کے لیے علم چاہیے، حکومت کے لیے آئیڈیالوجی چاہیے۔ جو قوم صرف کھائے گی پیے گی، جو ہوٹل پہ ریسٹورنٹ پہ نظر رکھے گی، جو قوم صرف صبح سے لے کے شام تک 1 درجن بار کھانا کھائے گی، جس کی نظر اپنے مکان پہ، جس کی نظر اپنے بچوں کے کپڑے پہ، جس کی نظر اپنی زمین پہ، وہ قوم کبھی دنیا میں فاتح نہیں ہوگی۔ فاتح بننے کے لیے ملک چھوڑنا ہوگا، فاتح بننے کے لیے نیند قربان کرنی ہوگی، فاتح بننے کے لیے بڑا جذبہ رکھنا ہوگا۔ ادھر سے جذبہ بڑا ہو، رحمتیں تو اللہ نازل کرتا ہے، حکومت تو اللہ دیتا ہے، تو محمدی بن جا، حکومت تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ اے میری قوم، بہت بڑا بننے کے لیے بڑا جگر رہنا پڑے گا۔ شادی کا جو انداز ہے کافرانہ، اس کو چھوڑنا ہوگا۔ جو برتھ ڈے پارٹی منانے کا انداز کافرانہ ہے، اس کو چھوڑنا ہوگا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو جو کہنے کا انداز کافرانہ ہے، اس کو چھوڑنا ہوگا۔ مومن کا انداز کیا ہے؟ بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے اسی دن وہ 70-80 سال کا ہے، جو عمر اس کی اللہ نے لکھ دی ہے۔ آج ہی وہ 80 سال کا ہے، لیکن جیسے ہی 1 سال کھٹ گیا تو اب 80 سال میں 1 سال ختم۔ 5 سال کا بچہ ہو گیا، اب بچہ 75 سال کا رہ گیا۔ یعنی جس دن جس کی جتنی عمر اللہ نے لکھ دی ہے، جس دن پیدا ہوا اسی دن اس کی عمر اتنی ہے۔ جیسے میری عمر آج 55 سال شروع ہوئی ہے، 55 سال کا آغاز ہوا، 54 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے، 70 کی میری پیدائش ہے۔ اگر اللہ نے میری عمر 60 سال رکھی ہے یا 70 سال رکھی ہے تو جس دن میں پیدا ہوا تھا اسی دن میں 70 سال کا تھا۔ آج 55 سال ہو گئے تو 70 میں 55 ختم، اب زندگی کے بچ گئے صرف 15 سال۔
اگر میری عمر 60 سال ہے تو 55 سال ختم ہو گئے، اب زندگی کے بچ گئے 5 سال۔ یہ بتائیے اب جو ہم برتھ ڈے پارٹی آج منا کے بولیں گے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ جو ہم آج بولیں گے میرا بیٹا 55 سال کا ہو گیا، ہمارے ہندوستان کے پردھان منتری کے 76 سال کے ہو گئے، اس کا مطلب ہے یہ موت کا جشن منانا ہو۔ 5 سال کے بعد مرنے والا ہے، یہ جشن موت منا رہے ہیں کہ میرا مرنے والا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ جب بچہ آپ کا 5 سال کا ہو جائے تبرک لے آؤ دکان سے، اپنے علاقے کے بڑے عالم کو بلا لو اور ساتھ یاد دلا کے اس بچے کے لیے دعا کرو اللہ اس بچے کو صحت تندرستی اچھا علم عطا کرے، اور بچے کو بتا دو کہ میرے لال آپ کی زندگی کے 5 سال ختم ہو گئے، آپ کی زندگی کے 10 سال ختم ہو گئے، اب آپ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس لیے موت کے بعد جو ہونے والا ہے اس کی تیاری شروع کر دیجیے۔ یہ ہے برتھ ڈے پارٹی کہ اب آپ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اب آپ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اسے موت کی تیاری کیجیے۔ دنیا کا 70 سال 1 سیکنڈ ہے، مرنے کے بعد کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ اصل عزت وہاں کی، اصل راحت وہاں کی، اصل جنت وہاں کی، اصل آرام وہاں کا۔ دنیا میں کیا رکھا ہے؟ آج کل صحت مند تھے، آج بیمار پڑ گئے۔ ہمارے بابا یہاں بیٹھے ہوئے تھے، بابا کو میں نے 15 سال پہلے دیکھا تھا، کس قدر تندرست تھے اور کس قدر داڑھی کے بال سیاہ تھے۔ 15 سال کے بعد آج میں بابا کو دیکھ رہا ہوں، بابا کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ مجھ کو آج سے 15 سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، داڑھی کا ایک بال کالا نہیں تھا، لیکن آج 15 سال کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ داڑھی کے میرے کتنے بال سفید ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں کوئی آدمی ایک حالت پہ رہنے نہیں آیا ہے۔ آج تندرست ہے کل بیمار ہو جائے گا، آج مالدار ہے کل غریب ہو جائیں گے، آج تندرست ہے کل بیمار ہو جائیں گے، آج عزت والے ہیں کل ذلیل ہو جائیں گے۔ وہ عزت بھی کوئی عزت ہے جو چھننے والی ہو، وہ دولت بھی کوئی دولت ہے جو کل گھٹنے والی ہو، وہ صحت بھی کوئی صحت ہے جو کل برباد ہونے والی ہو، وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جس کی گردن پہ موت کی تلوار لٹک رہی ہو۔ اس لیے اسلام کہتا ہے اصل عزت وہاں کی جہاں کی عزت چھینی نہیں جائے گی، اصل جوانی وہاں کی کہ 80 سال کا بڈھا بھی مر جائے، اگر ایمان ہے تقوی ہے تو وہاں 30 سال کا جوان بنا کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ وہاں داڑھی کے بال نہیں رہیں گے، وہاں پسینے کی بدبو نہیں رہے گی، وہاں پیشاب پاخانہ کی تکلیف نہیں ہوگی کہ صاحب پردھان منتری میٹنگ میں ہے، منسٹروں کے پاخانہ لگا تو باتھ روم چلے گئے، اب باتھ روم گئے تو اپنے ہاتھ سے اپنا صاف کر رہے ہیں۔ جو دوسروں کے سامنے بڑے بنتے ہیں، واش روم میں اپنا پاخانہ اپنے سے صاف کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی اللہ گھمنڈ توڑنے کے لیے ایک زبردست طریقہ دے دیا ہے تاکہ جب بھی لگے کہ یہ بھنگی ہے، یہ دوسروں کا پاخانہ صاف کرتا ہے، تو اس وقت اپنے واش روم میں اپنا پاخانہ صاف کرنا بندہ یاد کر لے کہ کوئی پردھان منتری ہو یا امریکہ کا پریزیڈنٹ وہ واش روم میں نوکر کو لے کے نہیں جاتا ہے، وہ اپنا گھناؤنا پاخانہ خود اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس پاخانے کی کمزوری کو لگا کے بندے کو بتانا چاہتا ہے کہ تو بڑا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، یہ کمزوری ہے تمہاری، اسے دوسروں کو حقیر مت سمجھنا، دوسروں کو ذلیل مت سمجھنا، دوسروں کو مہتر مت سمجھنا۔ اگر دوسرا مہتر ہے تو مہتر والا کام تو ہی تو کر رہا ہے، دوسرا دوسروں کا پاخانہ صاف کرتا ہے اور تو اپنا پاخانہ صاف کرتا ہے۔ جب اس پوائنٹ پہ نظر رکھے گا تیرا سارا غرور مٹ جائے گا اور تیرے اندر خاکساری پیدا ہو جائے گی، تو اپنی پیشانی زمین پہ جھکا کے کہے گا الہی میں کمزور ہوں تو طاقتور ہے، میں مخلوق ہوں تو خالق ہے، میں عاجز ہوں تو مختار ہے، میں بیمار ہوں تو شفا دینے والا ہے، میں کچھ نہیں ہوں الہی تو ہی سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ۔ بندے کا گھمنڈ توڑنے کے لیے اللہ نے دنیا پہ بیماری لگا دیا ہے، بندے کا غرور توڑنے کے لیے اللہ نے پیشاب پاخانے کا سسٹم لگا دیا ہے، بندے کا گھمنڈ توڑنے کے لیے اللہ نے موت کا ایک سلسلہ لگا دیا ہے۔ آپ جوان ہیں، بچہ آپ کا مر گیا، آپ بادشاہ ہیں، آپ کا بیٹا مر گیا، آپ بادشاہ ہیں، آپ کی بیوی اچانک خوبصورت 25 سال کی جوان وہ مر گئی۔ یہ کمزوریاں ہیں، مگر جنت میں نہ بیماری ہے، نہ آزاری ہے، نہ پیشاب پاخانہ ہے، نہ پسینے کی بدبو ہے، نہ وہاں آندھی ہے، نہ وہاں طوفان ہے، نہ کوئی چڑھنے والا ہے، نہ کوئی چلنے والا ہے، نہ کوئی حسد کرنے والا ہے، نہ نعمت کے چھننے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے اصل آرام وہاں کا، اصل عزت وہاں کی۔